معذرت کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑے گی کہ اتنا کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو کالا جادو، ہر تیسرے آدمی کو. اور خیر سے وہ جو بتانے والے وہ بھی بڑا انوکھا انداز انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے. وہ کہتے تجھے جادو کر دیا کسی نے. کس نے کہا کہ یہ مجھے بتانے کا حکم نہیں، مجھے شرارت کا حکم تھا، شرارت میں نے کر دی، اب تو گھر جا کے سوچتا رہے. اسی طرح ڈھیروں قسم کے ملنگ ہمارے کھاتے پڑ گئے، ٹال پہنے ہوئے، اور وہ آ گئے. وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں. آپ کا تو مجھے نہیں پتا، میں نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے کہ وہ سونا بھی ڈبل کرتے تھے، بعد میں پتہ چلتا تھا سنگل بھی غائب ہو جاتا تھا. ہنسے نہیں جی، اونچا نہیں ہنسنا چاہیے کبھی بھی. یہ محافل ہے ہماری، سنجیدہ ماحول ہے. میری بات پہ آپ توجہ کریں گے عزیز کہ آپ اوہام پرستی کا شکار نہ ہوں، ورنہ آپ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا جگہ جگہ حضور ہمیں ذوق دیتے، سمجھاتے کہ تم نے اپنی توجہ اللہ رسول کی جانب رکھنی ہے، تم نے الجھنا نہیں، ورنہ آپ کیسے میدان میں نکلیں گے. فوجی کہہ دے ہمیں کالا جادو ہو گیا، ہم سے جایا نہیں جاتا، تو جنگ ہوگی. کوئی کہہ دے ہم پر تو وہ فلانے نے آسیب کرا دیا ہے تو ہم دفتر نہیں جا سکتے، تو کاروبار زندگی چلے گا. کن چکروں میں پڑ گئے. جادو ہوتا ہے، اس کی حقیقت سے انکار نہیں، لیکن اتنا کچا ماحول، اتنی کمزور بات، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. آپ مضبوط رہیں. عارف رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کبھی بھی زندگی میں کوئی بات اس لیے نہیں کی کہ مجمع ہنسے، اور ہنسنا ویسے بھی شریعت میں مسکرانا ہے، کہہ کا لگا کے تو روٹین میں بھی ہنسنے سے پرہیز کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا تو اس کا بھی ذہن بن گیا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو جاتا ہے. کچھ یہ لوگ نا ہمارا وہم بڑھاتے ہیں آج کل، جو تویز دھاگے والے لوگ ہیں نا، یہ اور اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کہانیاں بنا کے دیتے ہیں، لوگ اور زیادہ الجھ جاتے ہیں. بادشاہ تھا تو وہ شکار کرنے جاتا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر رستے میں کوئی بندہ میرے متھے لگ جائے تو میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتا، وہ جب سفر کے لیے نکلتا تو لوگوں سے کہتا سارے رستے خالی کرا دو، میں نے شکار کے لیے جانا ہے. لوگ رستے خالی کرا دیتے. ایک دن ایک آدمی بیچارہ نے ایک آنکھ سے اسے نظر نہیں آتا، وہ کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے آ رہا تھا تو اچانک وہ چڑھ گیا. اذانیں زیادہ ہوتی ہوں تو ایک کا ہی جواب دینا ضروری ہوتا ہے، وہ ہم دے چکے ہیں، اس لیے آپ توجہ کریں میری بات. تو وہ بیچارہ چڑھ گیا لکڑ ہارا سڑک پہ. اس کے سپاہیوں نے بندے تو بڑے ہٹائے تھے پر یہ غلطی سے آ گیا، انہوں نے پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے پیش کیا. بادشاہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا کہ میرے رستے میں کوئی آئے تو میرا شکار نہیں ٹھیک ہوتا، اس کو باندھ دو. دھوپ بڑی سخت تھی، درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہا جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں، اگر شکار ٹھیک ہو گیا تو چھوڑ دوں گا، ورنہ اسے قتل کر دوں گا. 2 بندے اس کے سرانے کھڑے کر دیے تلوار لے کر کے. اب وہ بیچارہ صبح سے بندہ ہے. بادشاہ چلا گیا. اتفاق کی بات یہ کہ آج شکار پہلے سے بھی اچھا ہوا، خوب ہوا. بادشاہ واپس آیا. اب یہ دھوپ میں بندہ ہے، کسی نے پانی بھی نہیں پوچھا. تنگ آمد بجنگ آمد. بندہ جب پورا تنگ آئے تو پھر جنگ بھی بڑی کرتا ہے. اس نے کہا یار آج مرنا تو ہے، اب مرنا سچ بول کے. بادشاہ نے کہا اسے کھول دو، آج میرا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، لہذا اسے کچھ نہیں کہنا، کھول دو. رسیاں کھول دی تو پتہ کا شخص کہتا بادشاہ ایک بات کر لوں میں بھی، مار تو جانا ہی ہے پر ایک بات کر لوں. کہنے لگا کرو. کہنے لگا تم نے صبح میرا منہ دیکھا تھا، تمہارا شکار بڑا اچھا ہوا ہے، دن بڑا اچھا گزرا ہے، پر میں نے آج سویرے تمہارا منہ دیکھ لیا تھا، تو دیکھو میرا بیچارے کا کیا حال ہوا ہے کہ صبح سے یہاں. اب تم بتاؤ منحوس میں ہوں کہ تم ہو؟ نحوست میرے اندر کہ تمہارے اندر؟ میں اگر کوئی جوان آدمی میرے ساتھ آ کے یہ بات کرتا ہے نا کہ میری فلان ہو گیا تو میں بڑا، تو مجھے اس پہ غصہ آتا ہے. میں کہتا ہوں آپ اس عمر میں یہ کام کریں گے تو بزرگوں کو کون سہارا دے گا؟ ضعیفوں اور کمزوروں کو کون اٹھائے گا؟ آپ اتنی کچی باتیں کرتے ہیں. اور یہاں پیروں نے بھی عجیب تماشا گھڑا ہوا ہے. سویرے 9 بجے بیٹھ جاتے ہیں تعویذ لکھنے. آپ قرآن شریف کا درس کب دیں گے؟ آپ حدیث پاک کب پڑھائیں گے؟ آپ ان کو اصول فقہ کب بتائیں گے؟ پیر صرف دین کا نمائندہ ہوتا ہے جس نے رب رسول کا دین پڑھنا ہے اور آگے پڑھانا ہے، جس نے لوگوں کو وہاں سے دین سیکھ کے آگے سکھانا ہے. باقی کیا معنی ہے چیزوں کا؟ اس نے صرف آسان کر کے جو ہمارے صوفیاء نے دیا آگے بات پہنچانے. دین سیکھنے سکھانے کا نام پیری مریدی ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے ہی نہیں سرے سے. کہاں سے آ گئی یہ ساری چیزیں؟ حدیث سنیے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے
साहिबजादे का विसाल हुजूर की गोद में हो गया, गोद में विसाल कर गए साहिबजादे। हुजूर को बड़ी तकलीफ हुई, आंखों से आंसू आए, सरकार रोए। सहाबा ने अर्ज की, हुजूर आप भी आंसू बहाते हैं? फरमाते हैं मेरा बेटा गया है, ये आंसू मोहब्बत की अलामत है, वरना मेरे दिल और जुबान पे वही है जिससे मेरा रब राजी होता है। इत्तेफाक की बात देखिए, इत्तेफाक की कि उसी दिन, जिस दिन सरकार के साहिबजादे का विसाल हुआ, उसी दिन सूरज को ग्रहण भी हो गया। अब जोड़ने वाले बातें जोड़ देते हैं ना। कुछ लोगों ने बात जोड़ दी, कहने लगे देखा हुजूर के साहिबजादे का विसाल हुआ तो सूरज को भी ग्रहण हो गया, सूरज को भी ग्रहण हो गया। और मेरे दोस्तों सुनो, ये अकीदों की मजबूती कितना जरूरी काम है। अपने आप को फिक्री तौर पर मजबूत रखना कितना जरूरी है। अहमद मुख्तार नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी दिन लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया, उसी वक्त। सहाबा कहते हम बड़े परेशान थे कि हुजूर तो गमज़दा है, ना कोई जिहाद की बात होगी ना और कोई होगी, तो इस वक्त क्यों तलब किया? सबको मस्जिद में बुलाया और बुला के मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया। अल्लाह करे आपको समझ आए। यानी उस दिन, जिस दिन साहिबजादे का विसाल हुआ, गम की घड़ियां हैं, हुजूर ने सबको मस्जिद में बुला के, मैं बुखारी मुस्लिम पढ़ रहा हूं, हुजूर ने फरमाया लोगों, सूरज और ग्रहण का लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। सूरज चांद को ग्रहण लगना अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। जब ये लगे इस्तिगफार पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ करो। फरमाया किसी शख्स के दुनिया से जाने का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अपने अकीदे को मजबूत रखो, अपने मामलात पर गौर रखो, कभी भी कोई कच्ची बात न करे, कोई कमजोर बात न करे किसी मौके पर। हम तो सूफिया किराम के जानने वाले हैं, और वो लोग तो इतने मजबूत थे नजरियात के, इतने पक्के थे, तो हर शख्स को कहते थे कि देखना तेरे दिल में गैर का ख्याल ना आए, रब रसूल का ख्याल रहे। ये अल्लाह वालों का जो ख्याल होता है, ये चूंकि अल्लाह वाले तो इसको हम गैर का ख्याल कहते ही नहीं। एक बात आखिर में और आपकी खिदमत में अर्ज करनी है, उस पर भी आप जरूर तवज्जो देंगे। थोड़ा सा ना हुजूर की सीरत में एक तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है आपसे अर्ज करनी, उस पर आप गौर करेंगे। दूसरों के जज्बात का, एहसासात का ख्याल रखना मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का खूबसूरत जोज़ है, खूबसूरत। यानी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना। आप देखें, आपको ना इस मजमून की दर्जनों हदीसें मिलेंगी बुखारी मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में दर्जनों। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता है कि लंबी नमाज पढ़ाऊं। नमाज किसकी? अल्लाह की। दिल चाहता है कि नमाज लंबी पढ़ाऊं, लेकिन हुजूर फरमाते हैं फिर मुझे पीछे बच्चों का ख्याल आता है, बीमारों का ख्याल आता है। हुजूर नमाज रब की, ख्याल बंदों का। नमाज में हुजूर फरमाते हैं कि मैं ना इसलिए लंबी नहीं करता कि लोगों को तकलीफ न हो। हुजूर फरमाते मेरा दिल चाहता था कि तहज्जुद की नमाज तुम पर जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम नहीं करता। मैं अपनी चाहत नहीं देख रहा, तुम्हारी नींद देख रहा हूं। हुजूर फरमाते दिल करता था मिसवाक को वुजू के साथ जरूरी करार दे दूं, पर तुम्हें तकलीफ होगी, लिहाजा मैं ये काम। आप मेरी बात समझ रहे भाई? इतना एहसास। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया गया हुजूर ये इमाम है, ये लंबी नमाज पढ़ाते हैं। अब जाहिर है वो कुरान शरीफ ही पढ़ते होंगे, अच्छे जज्बात के साथ करते होंगे, लेकिन हुजूर ने बड़े उनको तंबीह फरमाई और फरमाया मैं लोगों को दीन के करीब करता हूं तो दूर करता है। जब लोगों को नमाज पढ़ाए तो एतदाल के साथ पढ़ा, दरमियाने तरीके। खुद पढ़ तो जितनी मर्जी पढ़, थोड़ा सा ना जज्बात का ख्याल करें। ये क्या बात हुई? बाबे ने कह दिया तेनू किसी ने कुछ कीता है। मैं क्यों बाबे नू भी किसी कुछ कीता है, ताए जिदियां गल्लां करदा बेवकूफ वालियां। उसको समझाओ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बंदा बेचारा बदगुमान हो जाएगा, हर दुश्मन के बारे में बदगुमानी करेगा। कभी कहेगा चाची ने तवीज कर दी है, कभी कहेगा वो मेरी भाभी ने तवीज कर दी। क्यों आप लोगों के दिलों में बुग़्ज़ पैदा कराते हैं? अल्लाह का खौफ नहीं आता क्या? किस तरह का मजाक बनाया हुआ। और कौम उसको समझ ही नहीं आती। वो तुझे जो कुछ भी हो जाए, काला जादू हो जाए या नीला हो जाए, मेरे और तेरे रसूल ने फरमाया है तुम घर में सूरत बकरा पढ़ो,
تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے۔ تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں، اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے دیوس کو پسند نہیں کیا، یعنی اس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے اور کہ میں شریف آدمی ہوں کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، یہ دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ کہ گھر کے اندر بے حیائی ہو رہی ہے اور کہتا جی میں شریف ہوں، یہ شرافت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ غیرت مندی کا سبق بھی پڑھاتی ہے۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تصوف کا، طریقت کا، عبادت کا، معرفت کا یہ والا ذوق بھی دیا اور پورا دیا، اور اسے بھی چھوڑا نہ کریں۔ آپ یقین کریں جتنا مزہ سجدے کا ہے، کمال ہو گئی، جتنا مزہ۔ ایک نا دوست میرے پاس آئے تو بڑے پریشان تھے، اور ان کی چہرہ بتاتا تھا کہ بڑا رو رو کے آئے ہیں۔ پھر آ کے انہوں نے مجھ سے شکایت کی کہ اس طرح فلانے نے کہا ہے، یہ والی تکلیف دی ہے۔ تو حضرت صاحب کیا کریں، لوگ بلا وجہ الزام لگاتے ہیں۔ میں نے آخیا سچ دس کرما لیا، جنہ سواد اج سجدے دا آیا ہی پہلا بھی کدی آیا صحیح؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں کیا پھر دا مطلب ہے دکھ دے چنگے ہوندے نے نا، یہ جب آئیں تو بندہ سجدہ تو کھل کے کرتا ہے نا، رب کے سامنے رو تو لیتا ہے نا۔ تو اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا، بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل تو بڑے کمال ہوتے ہیں۔ محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ شے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والا سبق بھی دیا، اور ساتھ حضور نے مضبوط آثار۔ یہ ہمارے بچے نوجوان ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے، غریبی آ گئی، کام نہیں ملتا، حالات خراب ہیں، گھروں میں عورتیں روتی پریشان ہوتی، پھر ان کو وہ بابے بھی مل جاتے ہیں جنہوں نے اور کوئی کام نہیں۔ جمعرات والے دن سویرے 9 تو 11 تویز لکھنا ہے، تو پھر عصر تو مغرب تویز لکھنا ہے، تو پھر اتوار والے دن نویں سرے تو بس کر دیں یار، کوئی کسی بات کی حد بھی ہوتی ہے۔ مجھے تو نہیں ملا کہ حضرت غوث پاک کس دن تعویذ دیتے تھے۔ تعویذ جائز ہے، پر کون سا ٹائم رکھا ہوا تھا حضرت غوث اعظم نے؟ بتائیں تعویذ دینے کا کوئی بتائے۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری کس تاریخ کو تعویذ لکھتے؟ خواجہ اجمیر کی کون سی تاریخ تھی تعویذوں کی؟ وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ جو آتا تھا اسے رسول اللہ کا دین دیا کرتے تھے، وہ قرآن و حدیث کے سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واپس آؤ، اصل کی طرف سفر کرو۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بابے نے کہہ دیا تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، میں کہو بابے نے بھی کسی کچھ کیتا ہے، تائیں جدیاں گلا کرتا ہے بیوقوف والیاں، اس کو سمجھاؤ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بندہ بیچارہ بدگمان ہو جائے گا، ہر دشمن کے بارے میں بدگمانی کرے گا، کبھی کہے گا چاچی نے تعویذ کر دی ہے، کبھی کہے گا وہ میری بھابھی نے تعویذ کر دی۔ کیوں آپ لوگوں کے دلوں میں بغض پیدا کراتے ہیں؟ اللہ کا خوف نہیں آتا کیا؟ کس طرح کا مذاق بنایا ہوا، اور قوم اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ وہ تجھے جو کچھ بھی ہو جائے، کالا جادو ہو جائے یا نیلا ہو جائے، میرے اور تیرے رسول نے فرمایا ہے تم گھر میں سورت بقرہ پڑھو، تمہارے گھر سے جن بھی بھاگ جائے گا اور شیطان بھی بھاگ جائے گا۔ تو پڑھو نا جو نبی پاک نے تعویذ دیا ہے، اس سے آگے کو تعویذ ہو سکتا ہے؟ چھوڑ دیں ادھر ادھر بھاگنا، اور بڑا مسئلہ ہو تو سورہ فلق اور ناس پڑھ کے سویا کریں۔ یہ دم ہمارے نبی پاک نے بتایا ہے، تو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ اس لیے یہ کچی پکی باتیں، بزدلوں والی باتیں، وہ سام سے ڈرنے والے بعد میں رسیوں سے بھی ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک یار مطلب اب تو مجھے غصہ آتا ہے، اتنا بڑا قد کاٹ ہے، جوان ہے، دور سے آ گیا، کہتے ہیں پیر صاحب کئیاں بندیاں نے میری کتاب کٹی ہے، انہوں نے میں دسیا بھی تینوں کسے کچھ کیتا ہے۔ میں نے کہا یار پاس کر، مطلب اتنا تو جوان آدمی ہے، تیری تو بات سن کے غصہ آ رہا ہے، کیا تو بات کرتا ہے؟ اللہ سے ڈر، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اسوہ رسول کانفرنس ہے نا،
تو دیکھیں ہمارے صحابہ ہمارے سامنے حضور کا اسوہ، حضور کے صحابہ کیا بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک رات مدینہ شریف میں کونے سے خوفناک آواز آئی، شدید آواز۔ اب لوگ جمع ہونے لگے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، کسی نے نیزہ پکڑا ہے، کسی نے تلوار منگائی ہے، لوگ کٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ کبھی آ جائے نا کونے سے آواز تو مسئلہ خاصا بن جاتا ہے۔ ہوں تو تسی چپ کر کے پہ سن ہو نا، لیکن رات کو نا اگر بلی بھی ہو نا چھت پہ اور وہ کچھ ہلکی ہلکی بجا رہی ہو، اندھیرا ہو گہرا، تو بندے سے موبائل نہیں نکالا جاتا تکیے کے نیچے سے، کہتا چپ کرو۔ لیکن تقریریں کرنا سننا آسان کا نا، وہ کہہ دیتے ہیں سن لیتے ہیں بات ختم ہو جاتی، لیکن اس کی گہرائی میں تو اترے نا حقیقت کیا ہے۔ یعنی خوفناک آواز آ رہی ہے، اور صحابہ دلیر لوگ تھے، پر وہ نیزے جمع کر رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے کہ جا کے دیکھیں ادھر کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا رہے تھے اس طرف بڑھنے کا، تو ہم نے دیکھا اللہ کے رسول اس طرف سے واپس آ رہے تھے، ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اور ابو فرمانے لگے سو جاؤ چپ کر کے، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے، وہ آوازیں نکال رہے تھے، دیکھ آیا ہوں، سو جاؤ کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کمال ہو گئی، رسول پاک کا وہ انداز بہادری والا، دلیری والا، وہ ہماری طبیعتوں کو جوان کر جایا کرتا تھا۔ باہمت رہیں، باہمت۔ اور جوانوں یاد رکھو قرآن پاک نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور مدد آپ کی طرف آ جائے گی۔ جو ترتیب ہے نا قرآن پاک کی وہ یہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، پھر وہ بولیے پہلے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ، یعنی یہ کہہ کہ پہلے وہ ڈٹے نا، جب تتنزل علیہم الملائکہ، پہلے وہ ڈٹے ہیں، پھر رب نے ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل فرمائے۔ پہلے ڈٹنا ہے، مدد کو فرشتے آئیں گے، لیکن پہلے آپ ڈٹیں تو صحیح، لیکن آپ ڈٹ ہی نہیں رہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مدد آئے گی، بھئی آپ تھوڑا کھڑے ہوں، تھوڑا سٹینڈ لیں۔ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیا کرتا ہے۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ تو ایک تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہمیں عبادت کا، ریاضت کا سبق پڑھاتی ہے، دوسرا دلیری کے اسباب، اور تیسری بات، توجہ ہے میری بات پر؟ یہ مووی بن رہی ہے جی، 2-4 لوگ بنا رہے ہیں، اگر سارے ہی آپ موبائلوں پہ لگ جائیں گے تو پھر تقریر کس کو سنانی ہے؟ 2-1 باتیں بس اور عرض کرنی ہے، آپ میری بات پر غور فرمائیں۔ اور تیسری بات حضور کے اسوہ نور کی، جس کو خاص کر کے اپنے ذہن کے اندر رکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا مختصر وقت میں انقلاب برپا کیا ہے۔ حضور کا جو تبلیغ دین کا پیریڈ ہے نا وہ صرف 23 سالوں کا ہے۔ کتنا؟ یعنی 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، اور 23 سال آپ کو ہزاروں میں احادیث کا ذخیرہ ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قافلے ترتیب دیے، مجاہدوں کی صفیں بنائی، اس سارے عرصے میں حضور نے مسجد کی تعمیر فرمائی، رسول پاک نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دکھ اور سکھ میں شرکت فرمائی، حضور نے حج فرمایا، نبی پاک نے صدقات و خیرات کیے، اتنی ساری باہر مصروفیات، کافروں منافقوں کی سازشوں کے پردے کھول کر صحابہ کو بتایا کس طرح ان سے نمٹنا ہے۔ لیکن یہ سارا کہہ کہ حضور نے اپنے گھر والوں سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، یہ سارے کام بھی ہوتے رہے، اور حسن حسین حضور کے کندھوں پر سواریاں بھی فرماتے رہے، کھار میں بھی پورا ٹائم دیا رسول کریم، محبت فرمائی، یعنی اپنے اوقات کار کو اپنی ذمہ داریوں پہ لگایا۔ اسوہ حسنہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اپنا ٹائم اپنی ذمہ داریوں پہ خرچ کریں، ادھر ادھر ٹائم نہ ضائع کریں۔ ہمارا ٹائم دوسروں کی ذمہ داریوں کا پتہ کرنے میں خرچ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی لوگ بیٹھیں گے کہیں گے فلانا کچھ بھی نہیں پہ کرتا، فلانا پیر دیکھو نا کڈا تگڑا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، فلاں آدمی دیکھو کتنا مالدار ہے، تو یہ تو آپ کا ذمہ ہی نہیں۔ اس نے جو اپنی ذمہ داریوں کا حساب دینا ہے وہ اس نے اللہ کو دینا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کے ذمہ کام لگا آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی ڈیوٹی جو تھی وہ آپ نے کی کہ نہیں کی؟ جب ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں کرنے لگ جائیں گے نا
تو میرا یہ خیال ہے چھوٹے سے ہی کام کرنے لگ جانا تو بڑوں کو بھی خیال آ ہی جاتا ہے۔ میں اکثر نا اپنی زندگی میں ایک تجربہ کرتا ہوں کہ بچوں کو کام کہیں تو وہ نہیں کرتے، طلباء ہوں، دوست ہوں، احباب، کام کہہ دیں تو نہیں کرتے، کرنا شروع کر دینا۔ میں نے نا مختلف ذمہ داریاں لگائیں، مسجد کی صفائی کل تو کرنا، پرسوں تو کرنا، تو آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیوٹی لگائیں تو پھر وہ ڈیوٹی بدلنا بھی پسند کرتا ہے، وہ کہنا مینو کام میں آج ذرا تو کھلوئے نا میری تاں تے، تو یہ بھی کام ہوتا ہے، ایک انسانی فطرت ہے۔ تو میں نے پھر سوچا کہ یار حد ہو گئی ہے، کمال بات ہے، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر جیسا بڑا آدمی تو نہیں نا دوبارہ اس دھرتی پہ آئے گا، تو بابا صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا، وہ جھاڑو دے مسیت، خود کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جھاڑو دے مرید مسیت یا شاگرد مسیت، اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت، اوے تو ستا ہے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبی بن رہی ہے، حضور اینٹیں اٹھا کے لا سکتے ہیں، تو میرا خیال ہے اور بھی کوئی پیر صاحب چھاپر تھالا کوئی کام اٹھا لیں تو کوئی مسئلہ، کوئی مشکل نہیں۔ اگر سرکار بہت سارے کام کرتے ہیں، لوگوں کو سبق بھی ہم یہی پڑھاتے ہیں، تو اگر شیخ بھی کبھی کبھی اپنا جوتا اٹھا لیں تو کوئی اتنا یہ مشکل مسئلہ، کچھ مطلب ماحول اس طرح کا بنا دیا جاتا ہے کہ کام رہ ہی جاتے ہیں۔ میں یہ اکثر کرتا ہوں کہ میں اب کام نہیں کہتا، میں کہتا ہوں جھاڑو پکڑ لو نا مسجد میں شروع کرو، اور جب آپ پکڑ کے شروع کر لیتے ہیں تو پھر بڑے سارے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں سانو دے دو، تو آپ شروع تو کریں نا، لیکن جب کام شروع کریں گے پھر کام ہو جائے۔ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں، وقت نہ ضائع کریں، اور یہ حدیث یاد رکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ مقصد کی بات کریں، مقصدیت کی، ضروری کام جو ہیں ان پر ڈیوٹی۔ اور چوتھی اور آخری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری لبادے کا نام سیرت ہے، یہ تو ایک جز ہے، داڑھی پگڑی جبہ امامہ بہت ضروری ہے، لیکن ایک جز ہے سنت کا، ایک حصہ ہے سنت کا، چونکہ اسوہ حسنہ ایک کاملیت ہے، اس کے بہت سارے حصے ہیں۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا یہ بھی سنت کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیے حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہے، اور فرمایا جا کے پوچھ لو میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ یہ بھی ایک بہترین حصہ ہے، لیکن اسوہ حسنہ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بھی ہے۔ غور کریں، میں حدیث ترمذی سے پڑھنے لگا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا اے انس ہو سکے نا، اور حدیث میں لفظ بڑے سونے ہیں، فرمایا اے میرے بیٹے انس، یا بنیہ، اے میرے بیٹے انس، اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی بندے کے لیے بغض نہ ہو، کسی بندے کی عداوت تیرے سینے میں نہ ہو، پاک ہوویں تے پاک ہی ملدا ہی، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا، تے سارے جسم دے دھون دے نالوں اکو تولا ٹکڑا دل دا۔ فرمایا انس اگر ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو۔ اور اگلے لفظ پتہ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے یہ میری سنت ہے، دل صاف رکھنا یہ میرا اسوہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ ایک بہت بڑا حصہ دین کا دلوں کی صفائی ہے، یہ حضور نے فرمایا یہ میرا اسوہ ہے۔ دلوں میں نا بوجھ جب آتا ہے نا کسی کے لیے، میری طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھے نا ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں بھلا صحیح ہو کے کیسے بیٹھتے ہیں، جو نہیں صحیح بیٹھے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں نا، آپ کی زیادہ توجہ چاہیے بھائی۔ جب آپ کے دل میں کسی کے بارے میں حسد آتا ہے یا بغض آتا ہے یا عداوت آتی ہے تو صرف اس کو نقصان نہیں ہوتا، سب سے زیادہ نقصان آپ کو خود ہوتا ہے، سب سے زیادہ خود ہوتا ہے۔ ہمارے صوفیاء نے ایک عنوان بیان کیا جسے شماتت کہتے ہیں، یعنی کسی کو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہونا، یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی تکلیف پر کبھی خوش نہ ہونا
ورنہ اللہ تعالیٰ اسے اس تکلیف سے نجات دے دے گا اور تمہیں اسی میں مبتلا کر دے گا۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، اللہ کرے تو انو سمجھ آئے۔ اتنی شادی کر کے ہمارے بزرگ ہمیں بات سمجھاتے، کہتے ہیں دشمن مرے کیوں بھلا، سجنا بھی تو مر جانا ہے، یہاں تو انہوں نے بچ جانا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، خوشی کس بات کی؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے کیونکہ سجنا بھی تے مر جانا ہے۔ ڈیگر تے دن آیا ہے محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا ہے، اثر تو ہو گئی ہے، پیچھے بچا کیا ہے؟ جانے کا وقت تو آ گیا۔ دل کے اندر بوجھ نہیں، آپ تنگ ہو جائیں گے، ورنہ ہر وقت اسی کے بارے میں سوچیں گے اپنا کام رہ جائے گا۔ نکل آئیں اس معاملے سے بالکل آزاد، دل صاف، جو کر رہا ہے وہ اللہ کو حساب دے لے گا۔ اور اگر کبھی کسی کے لیے کرنا بھی ہو تو یہاں اسے دعوت دیں دین کی، یہاں اس کے لیے دعا کریں۔ ہم ساری زندگی لوگوں کو ڈسکس کر کے گزار دیتے ہیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں۔ حسد، بغض، عداوت، کینہ، یہ سب بوجھ ہیں، یہ آپ کے دل کو وزنی کر دیں گے۔ آپ مشکل درویش کہتے ہیں ویسے کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ اور حضرت بابا صاحب نے کہا تھا اٹھ نہ بھولیا، وہ چلو اتھے بسیے جتھے بس دینی ساری انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے، ورنہ بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں اگر بندے کو مسئلہ بن جائے نا، میری طرح کے لوگوں کو مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تسی استقبال کرن نہیں آئے، تسی ہار لے کے کھڑے نہیں ہوئے، تو پتہ نہیں ماں بدولت آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی خستہ حالت ہو جاتی ہے، اور یہ کئی سیاسی سماجی لوگ، میں علاقے کا بڑا ہوں، میں یہاں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی، وہ بیچارے جلسہ سننا نہ آ جان نا سرکار دی محفل، تو وہ بھی پیچھے بہ کے نہیں سن سکتے، وہ پہ تون اچھی کر کر کے نقیب نو دس دینے میں آ گیا ہوں، تیری مہربانی کر کو میرے نا دا بھی اللہ کسی طریقے۔ تو یہ تو دکھ ہے اندر کا، یہ تو آپ کو چھوٹا کر دے گا۔ بڑا تو بڑا ہی ہوتا ہے، وہ یہاں بیٹھے پھر بھی بڑا ہی ہے، وہاں بیٹھ جائے تو پھر بھی بڑا ہی ہے، صدر ایوان صدر میں ہو پھر بھی صدر ہے، اور اپنے گھر چلا جائے تو پھر بھی، یہاں کسی چیز کا افتتاح کرنے آ جائے تو پھر بھی۔ تو یہ بوجھ اتار دیں، حضور نے فرمایا یہ بھی میرا اسوہ ہے، اتار پھینک کے آپ یقین کریں آپ روٹین کی زندگی جیئیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے۔ ہماری کئی دفعہ شان ہوتی کوئی نہیں میری طرح کے بندے کی، لیکن وہ خود ہی اپنی شان بنا لیتا ہے، خود بخود ہی بنا لی، خود بخود ہی ارادہ کر لیا، خود بخود ہی کہہ لیا میری، اس سے نکل آئیں۔ آپ کو محسوس ہوگا طبیعت ہلکی پھلکی ہو گئی، آپ اپنے ماحول کے اندر، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، میں رات نا کوئی 3 بجے کے قریب جا کے تھک گیا تھا، مجھے تھوڑی تکلیف بھی رہتی ہے، میں تھک گیا تھا، اور میں ایک دفعہ چلا گیا آدھے گھنٹے کے لیے، حالانکہ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں رات جاگنے والی، میں نے کہا ذرا وضو تازہ کرتا ہوں، چائے کا کپ شاپ پیتا ہوں، لیکن جب میں آیا نا تو ایک بندہ بالکل ان پڑھ، اس کو میں دیکھ رہا تھا، وہ مغرب سے نفل پڑھ رہا تھا، تو اس بندے کا چہرہ دیکھا، اس کی کیفیت دیکھی، اور اس کے سجدے کا ذوق دیکھا، وہ کئی بارے جڑے جوڑ کر کر کے پڑھ دینے وہ بڑے شوق نہ پڑھ دینے، تو وہ اس کا جب انداز دیکھا نا تو مجھ سے بڑے لوگ کہتے ہیں، پر میں نے پھر اس کے کان میں جا کے کہا، میں کہو سجنا میرے لیے دعا کری، کہتے پیر صاحب میں کراؤں، میں کہ میں تینوں دلوں پہ آنا رسم نہیں پہ ادا کرتا، میں تیری کیفیت دیکھتا ہوں۔ تو مطلب تھوڑا سا ایسے نا، مطلب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو میری طرح کے لوگ باتیں کرتے رہ جاتے ہیں، اور وہ سن کے رب زیادہ کر لیتے ہیں، وہ سن کے اللہ اللہ زیادہ کر لیتے ہیں۔ عمل کا رستہ اختیار کریں، یہ حضور کا اسوہ ہے، اپنے دلوں کے اندر وسعت پیدا کریں۔ ہمارے درویش ہمیں کہتے ہیں 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تاڑے ہو، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم میں، طبرانی میں، حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے ایک ایماندار نوخیز ولی اللہ کی بات سناؤں۔ پچھلے زمانے، حضور نے فرمایا پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ جادو کے زور پہ حکومت کرتا تھا، جب وہ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا تو جادوگر اس کو جادو بتاتا، وہ جادو کے زور پر حکومت کرتا۔ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو کہنے لگا بادشاہ کو نوجوان میرے پاس بھیج دے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں کب مر جاؤں۔ ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگائی، بڑا زیرک سمجھدار، اپنے رعایا میں سے چن کے جو ذہین فطرت مزاج بچہ تھا وہ اس نے لگایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بچہ جادو سیکھنے لگا، وقت گزرنے لگا،
بچہ جب جادو سیکھنے جاتا تو رستے میں ایک راہب بھی تھا جو انجیل جانتا تھا، وہ اللہ اللہ سکھاتا، لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرتا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں، تو وہ بچہ اس راہب کے پاس بھی اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب جب اس کے ساتھ اس کی گفتگو بڑھنے لگی تو اس کو باتوں میں لذت آنے لگی۔ اس نے راہب نے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس طرح سے آیا ہے، کیا تیرا معاملہ ہے؟ اس نے کہا جی میں جادو سیکھنے جاتا ہوں، آپ کی باتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے کہا دین سیکھ، جادو سیکھنے والے کافر ہو جاتے ہیں، قرآن و دین سیکھنے والوں کو اللہ کامل ایمان عطا فرماتا ہے۔ فرمایا یہ سیکھ۔ بچہ بیٹھنے لگا، اس کے پاس آنے لگا، باتیں دل میں گھر کرنے لگی۔ ایک وقت آیا کہ مسلمان ہو گیا، اور مسلمان کیسے ہوا؟ بچہ کہتا میں تجربہ کر کے ہوا۔ اب میں تھوڑا سا وقت جادوگر کے پاس بھی جاتا اور باقی سارا وقت وہاں بیٹھتا۔ میں ایک دن جا رہا تھا تو رستے میں اژدہا تھا، بہت بڑا سانپ تھا، رستہ روک کے کھڑا تھا۔ یہ حضور نے بیان کی حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ رستے کے اندر سانپ ہے، رستے بند ہے، لوگ چھتوں درختوں پہ چڑھے، ہراش ہے۔ کہتے چھوٹا سا روڑا میں نے اٹھایا تو میں نے کہا اللہ اگر جادوگر سچا ہے تو اسے مار دے۔ چھوٹا سا روڑا میں نے پھینکا، اژدہا کوئی نہ مرا۔ پھر چھوٹا روڑا اٹھایا، میں نے کہا اللہ اگر وہ عالم سچا ہے تو اسے مار دے۔ اب جب میں نے روڑا مارا تو اژدہا مر گیا۔ میرے اندر سے گواہی آئی نہیں دین کی باتیں سچی ہیں، نہیں قرآن کی باتیں اسلام سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگرچہ اس دور میں انجیل تھی، اللہ رسول کی باتیں اچھی ہیں۔ کہتے میں مسلمان ہو گیا، اب میں نے راہب کے پاس ہی رہنا شروع کر دیا، جادوگر کے پاس چھوڑ دیا۔ اس بچے نے آنا، بادشاہ پوچھتا کہاں زیادہ وقت گزارتے ہو تو وہ بات گول کر دیتا۔ وقت تیزی سے بڑھنے لگا، اللہ نے اس نوجوان میں طاقت پیدا کر دی۔ اب وہ اس کے اندر نا اللہ نے توانائی روحانیت پیدا کر دی، یہ بھی جوان ہے، 14-15 سال عمر ہے۔ اللہ نے اب جو بیمار بھی آتا وہ دعا کرتا تو اللہ صحت عطا کر دیتا، جو بھی آتا۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا، بادشاہ کو پنکھا جلتا تھا، وہ اندھا ہو گیا، کوئی ایسی تکلیف آئی کہ نابینا ہو گیا، بڑے علاج کرائے شفا نہیں ہوئی۔ کسی نے اس بچے کا پتہ بتایا کانوں میں، اس کے پاس گیا تو بچہ کہنے لگا شفا تو ہو جائے گی پر کلمہ پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہونا پڑے گا، جس پیغمبر کا میں غلام ہوں تجھے بھی بننا پڑے گا، دین پہ عمل کرنا پڑے گا، اللہ شفا دیتا ہے۔ اس نے کہا تو مجھے کلمہ پڑھا، مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے، جوان ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی، بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے
اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا. بس ایک طوفان سا آیا, جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے. وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس, اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے, تیرے پاس آیا ہوں. وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے, کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے, لوگوں کو اکٹھا کرے, پھر تو مجھے تیر مارنا, میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے, میں مر جاؤں گا. اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو, مرنے کے طریقے بتا رہا ہے, میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا. یہ بات کہی, بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا, ملک سارا باہر آ گیا, درخت کے ساتھ باندھ دیا. کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا, مار نہیں سکا, اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا. اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے, میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا, ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا. اسے کہو رب کے نام پہ مارے, مر جاؤں گا. بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا, پیشانی میں لگا, بچے کی روح پرواز کر گئی. جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, سارے مسلمان ہو گئے سارے. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے. فرمایا وہ نوخیز ولی تھا, ابھی جوان رانا تھا, ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے, لیکن اسے اللہ کو راضی کیا, رب کریم کو راضی. ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں, ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے, اب مسجد ہی ہے, اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں. تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے, لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے, جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا, مجھے سفر کے لیے جانا تھا, تو تھوڑی سی کھجوریں, تھوڑا سا سرکہ, ایک شہد کی بوتل, چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی. میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا, غیر رمضان تھا. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا, بکریاں چرا رہا, اے جوان. آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا نورانیت والا, گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو, روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے, پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے, وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں, میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان, غربت بھی, پریشانی بھی, پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں, دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے, کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں, بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے, کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا, گرد سے اس کے بال لٹے ہوئے, آنکھوں میں روشنی, چہرے پہ اطمینان, لب و لہجے میں ایمان کی طاقت. نوجوان کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے, جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا, اللہ کو کیا جواب دوں گا. کہتے ہیں میں کانپنے لگا اس کی بات سن کے, واپس آیا, جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا, واپس لوٹ آیا. میں نے پتا کیا کس کا غلام ہے, پتا چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے